علیہ وآلہ وسلم کو۔ خواتین و حضرات، اسی موضوع کے اوپر آج کے پروگرام کو تشکیل دیا گیا جس میں جانوروں کے حقوق ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کا برتاؤ کرتی رہی، کیسے ان کے ساتھ پیش آئے آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خطیب ہیں جامع مسجد فیضان اولیاء کے، بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں اور مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اچھے مہمانوں کو بلا کے اچھے اور خاص اور سنجیدہ موضوعات پہ ان کا تبصرہ لیتا ہوں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ محمد عابد رضوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج کے ایک اور مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئے، نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور شعبہ حق کے لیے، علم کی تدریس کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج ایک خوبصورت آواز کے مالک کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ بڑے عرصے بعد عرفان رمضان جب اس جی ٹی وی پہ ہوا تو اس وقت ان کی پیاری آواز ہماری سماعتوں میں رس گھولتی تھی۔ بڑی مدت بعد میں نے آج پھر سے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وسیم عباسی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک بہت ہی شاندار کلام سننے کا بھی خواہش مند ہوں۔ سب سے پہلے میں علامہ محمد عابد رضوی صاحب یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام میں جانوروں کے اصل حقوق ہیں کیا؟ کیسے پیش آئیں؟ ماریں، پیٹیں یا کوئی اچھا سلوک کریں؟ اس کا کوئی اجر و ثواب بھی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے انسانیت کی زندگی کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی۔ بے شک۔ اور بالخصوص چونکہ آج کا موضوع رحمت و شفقت سے تعلق رکھتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نبی آخر الزماں سیدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں سے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رحمت آپ تمام جہانوں کے لیے ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ حق۔ آپ نے جو رحمت و شفقت فرمائی وہ انسانوں تک محدود نہ رہی، بلکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب نے آپ کی رحمت سے فیض پایا۔ سبحان اللہ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، انہیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جانوروں کے بے شمار حقوق بتائے گئے اور کئی ایسے مواقع آئے جب عملی طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل مبارک فرما کر لوگوں کو بتایا کہ جانور بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اس سے تمہیں پیش کس طرح آنا ہے۔ صحیح۔ اور اس طرح کی احادیث طیبہ میں بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں جہاں کسی نے حسن سلوک اور اچھا معاملہ کیا تو اس کا اجر بھی بتایا گیا، کہیں کسی نے زیادتی کی تو اس کی سزا بھی بتائی گئی۔ اور ایک حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، الفاظ تو میں ذکر نہیں کروں گا، مجھے یاد نہیں ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے متعلق فرمایا کہ اسے اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا۔ جی ایسا ہے۔ باندھ کر رکھنے کی وجہ سے اسے کھلایا پلایا بھی نہیں، وہ بھوک سے مر گئی۔ صحیح۔ یا تو وہ اسے کھلاتی پلاتی یا چھوڑ دیتی کہ وہ اشراط الارض میں سے، زمین میں ملنے والی چیزوں میں سے کچھ کھا کی کر، وجہ سے عذاب ملے گا۔ صرف بلی کی وجہ سے اسے جہنم کے عذاب میں، آگ کے عذاب کا ذکر آیا کہ اسے ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ زیادتی تھی، ظلم تھا، اور ظلم تو ویسے ہی وہ شے جو اللہ رب العزت کو ناپسند، صحیح۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ اس نے نبی کو رحمت بنایا اور وہ بندوں سے بھی رحمت ہی چاہتا ہے کہ وہ خود کے ساتھ بھی اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور بلائی سے پیش آئیں۔ اسی طرح ایک اور عورت کا بھی واقعہ آتا ہے جنہوں نے اچھا کام کیا۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ وہ سفر میں تھی، ایک جگہ پر انہیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی جی۔ اور کنواں بھی سامنے تھا، لیکن کنویں سے نکالنے کے لیے پانی کوئی شے موجود نہیں تھی، اور کنویں کے کنارے پر تھوڑی سی پانی اور کیچڑ کی تہ نظر آئی۔ ایک کتا جو ہے پیاس کی وجہ سے اپنی زبان سے اسے چاٹ رہا تھا۔ اللہ اللہ۔ اس خاتون نے تو اس پانی میں سے اپنے لیے نکال کر پیا، لیکن پھر اسے اپنی پیاس کا جب یاد آیا اور اس کتے کو اس نے دیکھا تو اسے بھی نکال کر پلایا۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے، ایک کتا ہے بظاہر جسے ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، لیکن چونکہ رب کی مخلوق میں سے ہے اور رب کو مخلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت پسند ہے، تو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے گا اور یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس چھوٹے سے عمل کو اس بڑے رب نے، وحد اللہ شریک رب نے بڑا بیان کر دیا، کیونکہ بڑا جانتا ہے بڑائی کو۔ اللہ کیا خوبصورت بس بات ہے۔ یہ سب سے محبوب عمل ہے رب کا کہ اس کی مخلوق کے ساتھ بلائی سے پیش آیا جائے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب، ہم نے احادیث میں سنا ہے کہ کچھ جانوروں کے بارے میں تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے